تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس پروگرام میں مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی موجود ہوتے ہیں، ان سے بھی انشاءاللہ الکریم ہم گفتگو کریں گے، آپ کے مسائل پر ڈسکس کریں گے، پھر اس کا حل بھی پیش کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ تو اول تاخیر ہمارے ساتھ شامل رہنا ہے آپ نے۔ شامل کریں گے ایک سیگمنٹ، لیکن سیگمنٹ سے قبل ایک عمل آج انشاءاللہ الکریم ناظرین کو میں عرض کرنے لگا ہوں، وہ ہے فرشتوں سے دعائے رحمت کروانے والا ایک خاص عمل۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے میرے لیے دعائے رحمت کریں تو یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یہ 3 مرتبہ پڑھے اور اس کے بعد سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات تلاوت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے شام تک اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور اگر اس دن اس کا انتقال ہو گیا تو اب وہ شہید ہوگا۔ اور اگر شام کے وقت یہی عمل کر لیں، یعنی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ اور پھر سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات پڑھ لے تو اب صبح تک اسے یہی فضیلت حاصل ہوگی، یعنی صبح تک فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہیں گے، اور اگر اس رات اس کا انتقال ہو گیا تو اب وہ شہید ہوگا۔ تو ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم فرشتوں سے دعائیں کروائیں، دعائیں رحمت کروائیں، تو فرشتوں سے دعائیں رحمت کروانے کے لیے آپ صبح و شام یہ سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات یہ پڑھ لیا کریں۔ کس انداز سے پڑھیں گے وہ طریقہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ پہلے 3 مرتبہ پڑھیں گے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اب بسم اللہ شریف کے ساتھ آخری 3 آیات پڑھ لیں آپ، صبح کے وقت بھی، شام کے وقت۔ اچھا، صبح اور شام کی تعریف بھی چلے میں آپ کو اب بتاتا چلوں۔ صبح کی تعریف کیا ہے؟ صبح کی تعریف یہ ہے کہ آدھی رات ڈھلنے کے بعد سے لے کر سورج کی پہلی کرن کے چمکنے تک یہ صبح کہلاتی ہے۔ اس سارے کے سارے وقت میں جو بھی وظیفہ پڑھیں گے وہ صبح کے وقت میں پڑھنا کہلائے گا۔ تو اب آپ یہ تہجد کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھنا ہے۔ اچھا، اور شام کی تعریف کیا ہے؟ ابتدائے وقت ظہر سے لے کر غروب آفتاب سے پہلے تک یہ پورا کا پورا پیریڈ یہ شام کہلاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک سیگمنٹ ہم شامل کریں گے، جس میں کبھی تو ہم آپ کو کوئی وظیفہ بتاتے ہیں، کبھی تو ہم آپ کو روحانی علاج کرنے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں، کبھی کوئی تعویذ بنانے کا بھی الحمدللہ عز و جل طریقہ کار آپ کو سکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو شامل کریں گے ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ آئیے فضیل بھائی تشریف لائیے، ماشاءاللہ عز و جل۔ زاہد کیسے؟ الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں کہ آپ ٹھیک ہیں؟ آج کیا وظیفہ ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں گے؟ کیا تعویذ سکھائیں گے، وظیفہ بتائیں گے؟ وظیفہ لے کر آج بھی وظیفہ لے کر آئے آپ؟ کس چیز آج کا تو وظیفہ ہے؟ دماغی امراض کے حوالے سے ہم وظیفہ لے کر آئے ہیں۔ یعنی جو نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، دماغی مریض ہوتے ہیں، دماغ کا کوئی الٹ بھی جاتا ہے، مرض ہے، جو بہکی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے لیے بھی وظیفہ ہے۔ جی وہ یہ چلیے ارشاد فرمائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام روحانی علاج اور استخارے کے سیگمنٹ آج کے روحانی علاج میں حاضر ہیں۔ آج ہم آپ کو وظیفہ بتائیں گے، دماغی امراض کا وظیفہ روحانی علاج۔ جی ہاں، نوٹ کر لیجئے، اس کو لکھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ الکریم دماغ کے کوئی بھی مرض ہو، دماغ کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو انشاءاللہ الکریم اس سے شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ وظیفہ نوٹ کر لیجئے۔ وظیفہ کیا ہے؟ آپ نے 60 مرتبہ 60 ٹائم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 بار یہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ
الحمد شریف ایک دفعہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے آیت الکرسی یہ بھی ایک دفعہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے آخری تینوں قل یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس یہ آپ نے تین بار پڑھنی ہے، یعنی سورہ اخلاص جو ہے 3 بار پڑھیں گے، سورہ فلق 3 بار، پھر اس کے بعد سورہ ناس 3 بار یہ پڑھیں گے۔ یہ ساری صورتیں پڑھ کر آپ نے پانی پر دم کر لینی ہے، پانی کی بوتل وغیرہ رکھ لیں آپ، اس پہ دم کر کے آپ یہی پانی مریض کو پلائیں، انشاءاللہ الکریم دماغ کا کسی بھی طرح کا مسئلہ ہوا تو انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ دماغی امراض کے لیے یہ وظیفہ تھا، نوٹ کر لے، لکھ لے، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، جن کا حافظہ جیسے کمزور ہوتا ہے، جو بچے ایب نارمل ہوتے ہیں، دماغی طور پر جیسے کمزور ہوتے ہیں، تو بچوں کے لیے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں؟ بالکل یہ عمل بچوں کو والدین سب پھر کے لیے یہ کیا عمل جا کرتے سکتا ہے۔ ہیں۔ اچھا، اگر دماغی مریض کی کیفیت بالفرض ایسی ہے کہ کچھ بہتر ہو جاتی ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر ویسی ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی دماغی مریض جیسے نفسیاتی مریض ہے، اس کی کچھ دیر حالت کچھ قدرے بہتر ہوتی ہے، صحیح، تو اس وقت وہ خود بھی اگر یہ وظیفہ پڑھنا چاہے تو خود بھی اگر کر ایسی سکتا ہے؟ کیفیت ہے کہ پڑھ سکتا ہے تو اس کو پڑھنا چاہیے، اگر نہیں پڑھ سکتا تو ایسا شخص جس کے مخارج درست ہیں وہ پڑھ کے دم کر کے اس کو دے سکتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں آپ نے ارشاد جی ہاں، فرمائی، سورۃ الفاتحہ، جی آیت الکرسی جی 2 ہو گئیں، جی اور آخری تینوں قل، صحیح صحیح 3، اور چوتھی چیز آپ نے ارشاد فرمائی لا حول شریف۔ جی تو یہ ناظرین 4 چیزیں آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں، سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، اور آخری تینوں قل، اور پھر لا حول شریف۔ یہ 4 چیزیں ہو چکی ہیں نا؟ جی یہ چاروں ایک ساتھ ہی پڑھنی ہیں؟ جی ایک ساتھ ہی پڑھ کے۔ ماشاء اللہ۔ چلیں، جزاک اللہ فضیل بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وظیفہ ارشاد فرمایا۔ اس کا کوئی پھر تعویذ، یہ تو وظیفہ ہو گیا، تعویذ بھی جی ملتا ہے؟ ہمارے روحانی علاج کے بستے سے تعویذات وغیرہ بھی ملتے ہیں، کارڈ کا عمل بھی ہوتا ہے، یہ اپنے قریبی بستے سے رابطہ بھی کریں، انشاءاللہ الکریم وہاں سے مل جائیں گے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح جسمانی امراض ہوتے ہیں، جسمانی درد ہوتے ہیں، دیگر مسائل، دیگر پریشانیاں ہوتی ہیں، یہ بھی ایک ہے نفسیاتی مرض نہ۔ بعض اوقات لوگ بے تکی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، دماغ جن کا پلٹ جاتا ہے، یا عمر کے اس حصے پر پہنچ جاتے ہیں کہ جس میں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ بعض جن کی عمر، جیسے مثال کے طور پر کسی کی 80 سال عمر ہے، 90 سال عمر ہے، تو بعض اوقات اس عمر میں پہنچ کر لوگ ذہنی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں، اور تھوڑے نفسیاتی امراض بھی اس طرح کے لگ جاتے ہیں۔ اچھا، ضروری نہیں ہے کہ اس عمر کے لوگوں کے ساتھ ہی ہوں، اس سے کم عمر کے افراد بھی بعض اوقات جو ذہنی ٹینشن میں بیچارے مبتلا رہتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، تو وہ بھی اس طرح کے امراض میں گر جاتے ہیں کہ ذہن ڈسٹرب ہے، عجیب و غریب حرکتیں، عجیب و غریب باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو، یہ بڑا شاندار، بڑا کمال کا آپ کو یہ عمل بتا دیا گیا، روحانی علاج یہ آپ کو بتایا گیا، یہ نوٹ کر لیں اپنے پاس، آپ یہ پڑھا کریں۔ الحمدللہ عز و جل، الحمدللہ عز و جل، کلام اللہ کی برکت سے، اور انشاءاللہ الکریم یہ مریض ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر بچوں کے ساتھ بھی ہو تو یہی وظیفہ پڑھ کر بچوں پر بھی دم کریں، پانی پر دم کریں۔ بھائی جیسا آپ نے فرمایا، اب ایسا جو مریض ہے، اب تو وہ خود بھی اپنے آپ کو ایسا کہہ رہا ہے کہ میں خود تو نہیں کہے گا کہ میں نفسیاتی ہوں، لیکن اگر کوئی اس کا نمائندہ اگر آ کے اس طریقے سے وظیفہ معلوم کرتا ہے، اور اگر ہمیں معلوم بھی ہے، اب اس کو بتا کے کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی بولے گا کہ یار مجھے نفسیاتی کہہ رہے ہیں۔ اچھی توجہ آپ نے ماشاءاللہ دلائی، تو اس چیز کا بھی ناظرین ہم نے خیال رکھنا، حوصلہ افزائی کیا کریں، حوصلہ آپ بڑھائیں۔ لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے زاہد بھائی، بیماری اتنی بڑی نہیں ہوتی، جی، بیماری اتنی بڑی نہیں ہوتی، اتنا آدمی سوچ سوچ کر، پھر ٹینشن لے کر اس بیماری کے بارے میں غور و فکر کر کے بس وہ دماغی طور پر وہ ٹینشن میں آ جاتا ہے، اب وہ مرض بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو نارمل رکھیں، طبیعت میں ایک اطمینان رکھیں، اور کئی معاملات تو آپ درگزر سے کام لیا کریں۔ ہلکی پھلکی چھوٹی موٹی بیماری اگر آ جائے تو ہمت اپنے اندر پیدا کریں اور بیماری کا مقابلہ کریں۔ ہاں، علاج بھی کروائیں، ایسا نہیں کہ چھوٹی بیماری سمجھ کر علاج بھی نہیں کروا رہے، علاج کروانا چاہیے۔ اگر وقت پر علاج نہ کروایا جائے تو وہ مرض پھر آگے چل کر مزید اتنا بڑھ جاتا ہے، تو اب اس پر قابو پانا اور یہ بعض اوقات کافی مشکل ہو جاتی ہے۔ وقت پر علاج کروائیں، علاج کروانے میں تاخیر، سستی، لاپرواہی، بے توجہی کے معاملات یہ نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائی۔ آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے آپ سے کچھ گفتگو کرنے کا، اور آپ کی کالز اب ہم انشاءاللہ الکریم شامل کریں گے۔ دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی، میرا نام محمد سائم شریف ہے اور میری والدہ کا نام نازیہ شریف ہے، اور میں نے استخارہ کرانا ہے اپنے لیے کہ میں نے بیرون ملک جانا ہے، قطر ہے، اور کیا میرے لیے قطر جانا ٹھیک ہے؟ یہ میری رہنمائی فرما دیں، استخارہ کر دیں۔ صحیح ہے، بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں، بہتر ہے یا نہیں؟
جی نیکسٹ کال دیجیے گا. میرے ذہن میں یہ ہے بندش آتی ہے ہمارا کام میں، ہم کو دل میں سوام ہوا ہے کوئی بندش ہے، استخارہ کریں گے تو اس میں پتہ چلے گا. مشتاق علی میرا نام ہے، میری والدہ کا اما شریفہ. جی مشتاق بھائی، آپ اللہ پاک آسانی فرمائیں. ابھی استخارہ کرواتے ہیں، پھر وہ استخارے میں ہی پتہ چلے گا کہ بندش ہے یا نہیں. بعض اوقات ہم خود اپنے طور پر فیصلہ کر لیتے ہیں، اپنے طور پر کوئی رائے قائم کر لیتے ہیں، لیکن وہ تو استخارے کے بعد ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آیا واقعی آپ کے ساتھ بندش ہے یا نہیں. شامل رہیے گا ابھی پروگرام میں. جی نیکسٹ کال. میری وائف جو تھی ہیں وہ اکثر بیمار رہتی ہیں، تو ان کے بارے میں ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ ان کے اوپر کسی نے نظر بد یا جادو کا کچھ اثر ہوا ہوا، اس کے بارے میں استخارہ کرنا ہے. میرا تاریخ اور والدہ کا نام ہے نازیہ. صحیح ہے. جی نیکسٹ کال. میرا نام فرحان شاہد ہے، میری والدہ کا نام شاہدہ. میری طبیعت کچھ بہتر نہیں رہتی، میدے کی پرابلم رہتی ہے، تو سر چکراتا رہتا ہے، لہٰذا اس کے لیے استخارہ کیا جائے. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. مجھے استخارہ کروانا تھا. نام ہے فاطمہ اور والدہ کا نام ہے زینب. ان کے سینے میں بہت درد ہے اور بہت بیمار ہیں. برائے کرم آپ استخارہ کر کے بتا دیجیے کہ کیا مسئلہ ہے. جزاک اللہ خیر. آمین آمین آمین. جی بالکل استخارہ کرواتے ہیں. آپ کا بھی فاطمہ نام آپ نے بتایا نا بہن کا، تو نام نوٹ کر لیجیے، ان کا بھی استخارہ کیجیے گا. سینے میں درد ہے، تکلیف ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے. یہاں ایک بات پہلے میں عرض کروں ناظرین کو، دیکھیں آپ تقریباً جو کالز آئی ہیں نا آپ کی طرف سے، ناظرین کی طرف سے، بیماری ہے یا کوئی مسئلے مسائل ہیں، تو فوراً کئیوں نے کہا کہ ہمیں شک ہے کہ کسی نے کچھ جادو کروا دیا ہے، کسی نے کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مجھ پر کسی نے بندش کروا دی. اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، ہوتا ہے بعض اوقات یہ ہو جاتی ہیں چیزیں، لیکن ہر ایک کے ساتھ ہوں یہ ضروری نہیں ہے. ظاہری معاملات بھی دیکھنا چاہیے. کچھ جسمانی تقاضے ہوتے ہیں، کچھ طبعی تقاضے ہوتے ہیں، کچھ بیماریاں ویسے ہی آ جاتی ہیں، کچھ ہماری بے احتیاطیوں کی وجہ سے بیماریوں میں ہم پڑ جاتے ہیں، کھانے پینے میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے بھی بعض اوقات جیسے پیٹ خراب ہو گیا، گلا خراب ہو گیا، سینے کے امراض لگ گئے، سینہ خراب ہو گیا، بخار چڑھ گیا. یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نیچرل ہوتی ہیں نا، تو ہو جاتی ہیں. اب ان چیزوں کو بھی دیکھیں ہم نا. اب ضروری نہیں ہے کہ اب اللہ نہ کرے کوئی بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی تو کسی نے جادو ہی کروا دیا ہوگا، کسی نے بندش ہی کروا دی ہوگی. کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنا چاہیے اور اپنے شکوک و شبہات سے بھی یہ بچنا چاہیے، ورنہ کیا شیطان دیکھے پیچھے لگا ہوا ہے، کسی طرح ان کا ایمان ضائع کر دیں. شیطان پیچھے لگا ہوا ہے کہ کسی طرح اس کو راہ راست سے ہٹا دیا جائے. شیطان پیچھے لگا ہوا ہے کہ کسی طرح دو مسلمانوں کے درمیان جدائی کروا دی جائے. اب شکوک و شبہات میں پڑھتے چلے جائیں گے تو کیا بدگمانیوں کے دروازے کھلیں گے، آپس میں اختلافات پیدا ہوں گے، آپس میں دوریاں بڑھتی چلی جائیں گی. ہر ایک کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے. اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا. فرائض اور واجبات کی پابندی ہے، نمازوں کی پابندی ہے، تلاوت قرآن کی کثرت، ذکر و اذکار، تسبیحات، صدقہ و خیرات کا سلسلہ ہے. اور آپ دیکھیں الحمدللہ ساری کے سارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے. سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے کہ نمازوں کی پابندی آپ شروع کر دیں، تلاوت قرآن روزانہ کیا کریں، اپنے گھروں میں دینی ماحول بنانے کی کوشش کریں، درود پاک کی آپ کثرت کریں. کتنے مسائل الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے یہ حل ہوتے چلے جائیں گے. پھر بھی اللہ نہ کرے اگر کوئی آ گئی پریشانی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، تو صبر کریں، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، اچھے طریقے کے ساتھ اس کے حل نکالنے کی ہم کوشش بھی کرتے رہیں. اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا. آئیے کچھ میسیجز روحانی علاج کے حوالے سے ہیں، وہ میں شامل کرتا ہوں. یہ ایک میسیج آیا ہے کہ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میری والدہ کپڑے کا کام کرنا چاہتی ہیں اور استخارہ کر کے بتا دیں کہ یہ کرنا ٹھیک ہے یا نہیں. میری والدہ کا نام شگفتہ ہے اور نانی کا نام ہے کریمہ خاتون. تو یہ کپڑے کا کام کرنا ان کے لیے بہتر ہے یا نہیں؟ یہ گھر میں ہی ظاہر سی بات ہے رہ کر ہی کپڑے کا کام کریں گے. اچھا اسی طرح یہ ایک اور ہمارے میسیج آیا ہے، سردار نام ہے. انہوں نے کہا ہے کہ دونوں ٹانگوں میں درد اور خارش بھی رہتی ہے، قبض کی بھی شکایت ہے، روحانی علاج بتا دیجیے. دیکھیں ٹانگوں میں درد رہتا ہو، جسمانی کوئی بھی درد ہو، تو اس کے لیے آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یہ پڑھتے رہا کریں. قبض کی شکایت رہتی ہو، بد ہضمی کی شکایت ہو، تو سورۃ المرسلات کی یہ 2 آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین. یہ 2 آیات ہیں سورہ مرسلات کی. یہ آپ کھانا کھانے کے بعد جو ہے نا یہ ان 2 آیات کو پڑھ کر اپنے پیٹ پر دم کر لیا کریں. قبض کی شکایت بھی نہیں ہوگی اور الحمدللہ عز و جل پیٹ بھی آپ کا ٹھیک ہو جائے گا. پیٹ کے جملہ امراض سے حفاظت کے لیے آپ یہ 2 آیات پڑھ کر
دم کر لیا کریں. جن کو بد ہضمی کی شکایت رہتی ہو، کھانا ہضم نہیں ہو پاتا ہو، تو آپ یہ 2 آیات پڑھ کر پیٹ پر دم کیا کریں. انشاءاللہ الکریم پیٹ کے جملہ امراض دور ہو جائیں گے. اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بھائی کے لیے دعا کروائیں، وہ بہت بیمار ہیں. میرے بھائی کا نام سلیم ہے. اللہ پاک آپ کے بھائی جان کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے، ان کی بیماری کو گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا سبب بنا. 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر آپ بھائی پر دم بھی کریں اور پانی پر دم کر کے بھی پلائیں. روحانی علاج کے اسٹال سے تعویذات وغیرہ بھی حاصل کیجئے گا، بھائی کو استعمال کروائیں. بفضلہ تعالی بہت جلد آپ کے بھائی ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ پاک شفا عطا فرمانے والا ہے. آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے آپ کے استخاروں کے جوابات کا. جن ہمارے ناظرین نے کالز کی تھیں استخاروں کے حوالے سے، جوابات نوٹ کیجئے گا. زاہد بھائی، استخارے کر لیا آپ نے؟ جی جی، ارشاد فرمائیے. شاہد بھائی جنہوں نے استخارہ کروایا تھا، یہ بیرون ملک جانا چاہ رہے تھے، تو استخارے میں ان کا بہتری کا اشارہ آ رہا ہے اور یہ لیگل طریقے سے جا رہے ہیں. اس چیز کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیں کہ کاغذی کارروائی وغیرہ جو بھی ہے معاملات یہ پراپر کر کے جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ آگے کسی سے مشورہ بھی کر لیجئے گا. باقی استخارے میں بہتری کا اشارہ ہے. اچھا، ایسا اب جیسے ماشاءاللہ آپ نے بتایا کہ استخارے میں بہتر ہیں، آپ کو ایسا چلیں وظیفہ بھی ارشاد فرما دیں کہ جس کام کے لیے یہ جا رہے ہیں، جس بھی جائز کام کے لیے جا رہے ہیں، تو اس جائز کام میں ان کو کامیابی بھی ملے. جس جائز مقصد کے لیے جا رہے ہیں تو اس جائز مقصد میں ان کو کامیابی بھی حاصل. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا بیرون ملک جاتے ہیں، جی 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 اب تو رہے جانا تو بہتر ہوتا ہے، چلے گئے، جی جی استخارے میں آیا بہتر ہے چلے جائیں. اچھا جی، اب وہاں جس مقصد کے لیے گئے اس مقصد میں ان کو کامیابی نہیں مل پا رہی، تو میں چاہوں گا کہ اسی کے ضمن میں آپ ایسا وظیفہ بھی ارشاد فرما دیں تاکہ ان کو کامیابی بھی اللہ نصیب. نے چاہا تو اگر یہ وظیفہ پر عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ قریب اس مقصد کے ساتھ ساتھ کئی ان کے مقاصد میں ان کے لیے آسانی ہوگی. انہیں چاہیے کہ چلتے پھرتے ایک وظیفہ اگر لکھ سکتے تو نوٹ فرما لیجئے گا. قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. چلتے پھرتے اس کا پڑھنے کا معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ الکریم ان کی تمام جائز حاجات پر اللہ پاک کی رحمت کی نظر فرمائے گا انشاءاللہ آسانی. انشاءاللہ. اس کی کوئی تعداد تو نہیں ہے نا کہ کتنی تعداد نہیں ہے، جب بھی موقع ملے. ماشاءاللہ صحیح. اسی طریقے سے استخارہ کروایا تھا مشتاق بھائی نے. مشتاق بھائی کہہ رہے تھے کہ کاروباری والے معاملات ہیں اور ان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کسی نے بندش کرائی بھی، اور یہ بیچارے آزمائش میں تھوڑا سا ٹینشن میں بھی بیچارے لگ رہے تھے کہ یار ایسا کوئی معاملہ تو نہیں ہے. الحمدللہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. استخارے میں ایک نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. اب اس کے لیے ایک تو تعویذات کے عطاریہ کے بستے سے یہ وہاں پر جا کے اب تعویذات وغیرہ بھی لیں اس معاملے کے لیے اور کارڈ کا عمل بھی کروائیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک وظیفہ بھی ان کو بتا دیتے ہیں انشاءاللہ الکریم. اس وظیفے کی برکت سے بھی انشاءاللہ الکریم کے معاملات آسان ہو جائیں گے. انہیں چاہیے کہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم 786 بار کسی کاغذ وغیرہ پر یہ لکھ کر یا کسی سے بھی لکھوا کر پلاسٹک کوٹنگ کروا کر ریگزین یا کسی چمڑے وغیرہ میں سلوا کر یہ اپنے بازو یا گلے میں یہ پہن لیں. انشاءاللہ الکریم یہ نظر بد کا بھی اثر ختم ہو جائے گا اور اللہ کی رحمت سے ان کے یہ کاروباری معاملات میں بھی بہتری آنا شروع ہو جائے گی. ماشاءاللہ. اسی طریقے سے ایک اسلامی بہن نے استخارہ کروایا تھا اور یہ کپڑے کا کام کرنا چاہ رہی تھیں. اس حوالے سے استخارہ کیا ہے تو یہ ان کے لیے بہتری کا ہی اشارہ آ رہا ہے. یہ گھر میں کام رہ کر سکتی اس طریقے کے کپڑوں کا فروخت وغیرہ کا. اور اسی طریقے سے ہماری اسلامی بہن ایک اور جنہوں نے استخارہ کروایا تھا فاطمہ، ان کا استخارہ کیا گیا ہے اور ان کی فی الوقت وقتی آزمائش اور بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے. اس کے علاوہ ایسا کچھ نہیں ہے جیسے کہ فرما رہے تھے کسی نے جادو وغیرہ کچھ ایسے معاملات تو نہیں کیے ہوئے. الحمدللہ ایسے کچھ بھی نہیں ہے ایسے معاملات. اور انہیں چاہیے کہ باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 3 بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورۃ الناس اول آخر درود الشریف پڑھ کر یہ اپنے پر دم کر لیں. انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے یہ طبیعت وغیرہ کے جو بھی معاملات ہیں یہ بہتر بھی ہو جائیں گے اور اللہ نے چاہا تو یہ جو بھی نظر وغیرہ کے بھی معاملات ہوں گے ان کے بہتر ہو جائیں گے. یہ 4 صورتیں ابھی دکھائیے گا اسکرین پہ، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورۃ الناس. یہ 4 صورتیں پڑھ. اچھا بچے بعض اوقات جیسے چھوٹی ہے، آپ نے ان کو فرمایا کہ خود پڑھ کر دم کریں. خود پڑھ کر اگر نہیں کر سکتے بچے، اگر اتنے چھوٹے ہیں تو کوئی دوسرا ان کے گھر کے سرپرست وغیرہ بھی پڑھ کر دم کر سکتے ہیں. بعض اوقات اچھا یہ تو سینے کے امراض کے حوالے سے آپ نے بتا، بعض اوقات گلا جیسے خراب ہو جاتا ہے بچوں کا،
ہے نا، گلا بیٹھ جاتا ہے، آواز خراب ہو جاتی ہے، بچوں کو کھانسی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، بچوں کو نزلہ زکام ہے اور اس طرح بھی امراض یہ لگ جاتے ہیں. تو اس کے لیے بھی ناظرین یہ جو آپ کو عمل بتایا گیا نا، تو الحمدللہ عز و جل آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. تو اچھا یہ جو ابھی آپ کو عمل بتایا گیا ماشاءاللہ ہمارے زاہد بھائی نے بتایا، تو یہ وظیفہ ایسا ہے کہ اس وظیفے کی برکت سے الحمدللہ عز و جل بچے ہر قسم کے شر سے بھی محفوظ ہو جائیں گے. ہوتا ہے نا بعض اوقات ماں باپ بڑے آزمائش میں آ جاتے ہیں، بچے جب رونا شروع کر دیتے ہیں، بچے جب قابو میں نہیں آ رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ خاص بچوں کا روحانی علاج عرض کر دیا آج آپ کو نا. جب بھی آپ کو ایسا لگے بچے ضد کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، کہنا نہیں سن رہے ہیں، بچے بہت زیادہ رو رہے ہیں، نومولود بچے ہوتے ہیں اور جیسے مہینے 2 مہینے کا ولادت کے بعد عموماً بچے بیمار ہو جاتے ہیں یا اور بہت زیادہ دیگر امراض میں لگ جاتے ہیں، تو اب آپ یہ وظیفہ پڑھ کے دم کر دیا کریں. جنید بھائی اس میں بعضوں کا اس طریقے کے بھی معاملات دیکھنے میں آ رہے ہوتے ہیں، اور جو جن کی پہلی اولاد ہوتی ہے یہ بیچارے زیادہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں جی اور ایسے کو زیادہ ایک دو الٹے سیدھے مشورے بھی مل رہے ہوتے ہیں. جی جی وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو نہیں پتا کہ سیدھا کیا الٹا کیا، وہ بچہ لیٹا ہوا ہے اور وہ اوپر ہی دیکھے گا، ظاہر سی بات ہے اس کی گردن سیدھی ہی رہنی ہے. ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے، ایک ہی طرف بچہ دیکھے جا رہا ہے. اب تو بچہ تو گردن موو ہی نہیں کر سکتا بیچارہ جب تک آپ اس کی گردن نہیں گھمائیں گے. اسی طریقے سے بہت سی چیزوں میں لے کے بیچارے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں اور لوگ ان کو اور اس چیزوں میں ڈرا رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ اوپر دیکھ رہا ہے تو اس میں کچھ ان کو نظر آ رہا اکیلے ہے، اکیلے کچھ خود ہو بخود رہا ہے. بچہ بولے جا رہا ہے، باتیں کرے جا رہا ہے، اکیلے اکیلے بچہ ہنس رہا ہے. بھائی کس کو دیکھ کے ہنس رہا ہے؟ جی اسی اس طرح طریقے کی سے رات باتیں میں بھی رو رہا ہے اور رات میں کچھ ہو جاتا ہے. اس طریقے سے بیچاروں کو اور کنفیوز کر رہے ہوتے ہیں اور ایسے ماں باپ بیچارے پریشان ہو کے وہ بعضوں کا ڈاکٹرز کے پاس بھی بھاگ رہے ہوتے ہیں اور ایسے بار بار دم کروانے ادھر ادھر پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. اچھی بات ہے، دم تو کروانا چاہیے، دم کروائیں، آپ خود پڑھ کر بھی دم کر دیں بھائی. اور دوسرا شکوک و شبہات میں بھی نہ پڑھیں، صحیح، اور وسوسوں میں بھی نہ پڑھیں. اللہ پاک کے حفظ و امان میں دے دیں اپنے بچوں کو. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اپنے تمام معاملات اللہ پاک کے سپرد کر دیا کریں. اچھا آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب آپ کو کچھ دکھانے کا، کچھ ویڈیو سوالات، کچھ تاثرات ہمارے پاس موجود ہیں، آئیے وہ دیکھتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم کراچی کا جو کینٹ اسٹیشن ہے یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، مسافر ایسے ہوتے ہیں جن کے مسائل ہوتے ہیں، جن کو روحانی علاج معلوم کرنا ہوتا ہے، جو پڑھنا چاہتے ہیں، ذکر کرنا چاہتے ہیں اور ذکر کی برکت سے ان کا سفر بآسانی ہو جائے، مکمل ہو جائے، سفر آسانی کے ساتھ کٹ جائے. اس کے لیے وہ روحانی علاج معلوم کرنا چاہتے ہیں. تو یہاں پر جو لوگ سفر کر رہے ہیں، جو یہاں پر کام کر رہے ہیں، ورکرز ہیں، قلی ہیں، یہ کیا تاثرات دینا چاہتے ہیں، کیا ان کے سوالات ہیں، آئیے چل کر لیتے ہیں ان سے ہم تاثرات. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سید امین شاہ ہے. بشیر احمد نام ہے. میرا نام تصور عباس. محمد سلطان. عظیم صدیقی. میرا نام قاضی عابد حسین نتاری ہے. بعض لوگ جو ہے نا یہاں پہ جھگڑتے، اس کا کوئی وظیفہ بتائیں. وزن اٹھاتے ہیں، تھوڑی تھکن ہو جاتی ہے، اب جسم میں تکلیف بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے جو ہے نا وظیفہ بتا دیجیے گا. ہمیں آپ ایسا وظیفہ بتائیں جو ہمارے کمانے میں، روزی میں برکت آسانی ہو جائے. کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے مجھے بھی فائدہ ہو، میرے مسلمان بھائیوں کو بھی فائدہ ہو، سفر بھی بآسانی کٹ جائے. کوئی وظیفہ بتائے کہ ہم اپنی حفاظت کریں اور عوام کی حفاظت کریں. ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ ہم کنٹرول کر سکیں لہجے کو. حضرت میرے بچے جا رہے ہیں اس گاڑی میں، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی راستے میں ایسے کوئی حادثاتی معاملات نہ ہوں، بچوں کے ساتھ بیماری کے حوالے سے کوئی ناگہانی نہ پیش آئے، اس کے حوالے سے کوئی مجھے وظیفہ بتائیے. میں اکثر و بیشتر کراچی سے دوسرے شہروں کے اندر سفر کرتا رہتا ہوں اور دوران سفر جو ہے اکثر جو ہے مجھے گھبراہٹ کا جو ہے سامنا کرنا پڑتا ہے. مجھے آپ ایسا کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ میں پڑھتا رہوں اور میرا سفر جو ہے اچھے طریقے سے جو ہے گزر جائے. اللہ پاک آسانی فرمائیں. اور سفر میں تو عموماً تھکاوٹ ہو جاتی ہے، گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، طبیعت میں بعض اوقات بے چینی ہو جاتی ہے، لیکن ایک سفر ایسا ہے کہ اس میں طبیعت حشاش بشاش ہو جاتی ہے. ایک سفر ایسا ہے کہ جس میں کوئی تھکاوٹ کا تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، وہ سفر مدینہ ہے. اللہ پاک ہم سب کو بار بار حرمین طیبین کی با ادب باشوق حاضری نصیب فرمائے. ورنہ دنیا کے جو سفر ہیں، زمینی سفر ہو، ہوائی سفر ہو، بحری سفر ہو، تو دنیا بھی کوئی بھی سفر ہو تو اس میں تو بعض اوقات آزمائشیں آ جاتی ہیں، اور سفر ہے ہی آزمائش کا ٹکڑا.
پریشانیاں بھی آتی ہیں، مسائل بھی آتے ہیں، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ ترتیب وار میں الحمدللہ عز و جل تمام ہی جن اسلامی بھائیوں نے سوالات کی ہیں ان کے روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہمارے سامان اٹھانے والے جو اسلامی بھائی تھے، سامان اٹھاتے ہیں اسٹیشنوں پر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسوں کے اڈوں پر سامان اٹھا رہے ہوتے ہیں، لوڈنگ کا جو کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان اٹھا کر یہ پہنچا رہے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات جسم میں تھکاوٹ ہو جاتی ہے، وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ایسا وظیفہ میں عرض کرتا ہوں کہ انشاءاللہ الکریم آپ کی تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی۔ دن بھر آپ محنت کریں اور کام کاج کریں، جب رات کو سونے کے لیے گھر پر جائیں نا، آپ آرام کرنے کے لیے لیٹیں، تو رات کو سونے سے پہلے آپ تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر، 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ اور 34 ٹائمز اللہ اکبر، یہ رات کو سونے سے پہلے آپ پڑھ لیا کریں۔ الحمدللہ عز و جل ان تسبیحات کی برکت سے آپ کی دن بھر کی جو بھی تھکاوٹ ہے نا یہ دور ہو جائے گی، اور اگلے دن الحمدللہ عز و جل طبیعت میں ایک نشاط پیدا ہوگا، آپ حشاش بشاش ہو جائیں گے، اور ایک پھر دوبارہ سے الحمدللہ عز و جل ہمت، طاقت اور توانائی آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ یہ آپ کا اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ سامان وغیرہ اٹھائیں، لوڈنگ کا کام کریں، ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان آپ پہنچائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ یہ چیزیں اٹھانے کی کوشش کیا کریں، درود پاک پڑھتے پڑھتے اٹھا لیا کریں، الحمدللہ سب اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ روزی کا کوئی ہمیں وظیفہ بتائیں۔ سب سے بڑا وظیفہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، آدمی کے لیے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے 5 وقتہ نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کے پہلے صف میں ادا کریں۔ آدمی کے لیے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے۔ نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ آپ سورۃ الواقعہ یہ پڑھا کریں، قرضے سے بھی نجات حاصل ہوگی، رزق میں بھی الحمدللہ برکت رہے گی۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ سفر آسان ہو۔ سفر دیکھیں آزمائشوں کا ٹکڑا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، تو آپ نے کہا تھا کہ سفر میں کوئی مشکل نہ آئے، تو اس کے لیے ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے فرمایا، بالخصوص جو مسافر حضرات ہیں نا، تو وہ سفر شروع کرنے سے پہلے 11 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ پڑھ لیا کریں، الحمدللہ عز و جل آپ کو سفر میں آسانی ہوگی، سفر میں آسانی نصیب ہوگی۔ اچھا، اسی طرح یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ اپنی حفاظت کے لیے دوران سفر ہماری حفاظت رہے، سامان وغیرہ کی حفاظت رہے، اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیں۔ دیکھیں جب بھی آپ سفر پر جائیں تو ایک تو اپنے آپ کو تھوڑا محتاط رکھیں، اور دوسرا یہ کہ اتنے بھی بالکل لاپرواہ یا بے خبر نہ ہو جائیں کہ ہمیں اپنے سامان کی بھی خبر ہی نہ ہو، صحیح، اور تو تھوڑا محتاط بھی رہیں اور ان چیزوں پر نظر بھی رکھیں۔ دوسرا یہ کہ آپ یہ وظیفہ پڑھ کر دم کر دیں، 10 مرتبہ یا جلیلو پڑھ کر دم کر دیں گے، الحمدللہ سمجھ آپ کے سامان کی حفاظت رہے گی اور چوری وغیرہ سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ میں اپنی فیملی کو سفر پر روانہ کر رہا ہوں، میرے گھر والے میری فیملی سفر پر جا رہے ہیں، وہ ٹرین آپ نے دیکھی تھی، تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ حادثات سے بھی حفاظت رہے، ناگہانی کوئی آفت نہ آئے اور ہر طرح کے نقصانات سے بھی حفاظت رہے۔ تو دیکھیں بالخصوص مسافر حضرات جو ہے نا، جو بسوں میں سفر کرتے ہیں، ٹرین میں سفر کرتے ہیں، بحری سفر کرتے ہیں، سمندر میں جیسے سفر کرتے ہیں، کشتی میں، بڑے بڑے جہازوں میں سفر کرتے ہیں، تو میں آپ کو ایک تعویذ بنانے کا طریقہ سکھاتا ہوں، الحمدللہ عز و جل اس کی برکت سے ایک تو سفر میں آسانی بھی رہے گی، حادثات سے بھی محفوظ رہیں گے، نقصانات سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اب وہ سفر چاہے زمینی سفر ہو، دریائی سفر ہو، بحری سفر ہو، ہوائی سفر ہو، کوئی سا بھی سفر، تو اس میں اچھا یہ تعویذ تیار کر کے آپ نے صرف اپنے پاس رکھنا ہے، اپنے پاس رکھنا ہے۔ اس تعویذ بنانے کا طریقہ یہ ہے۔ اچھا، اس وظیفے کی ایک اور خصوصیت یہ ہے، اب آپ جس مقصد کے لیے آپ جا رہے ہیں نا سفر پر، تو اس مقصد میں بھی الحمدللہ عز و جل آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ جی، اب تعویذ بنانے کا طریقہ نوٹ کیجئے گا۔ ایک آپ سادہ سا کاغذ لیں، ایک سادہ سا کاغذ لے کر آپ لکھیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ لکھیں گے 49 مرتبہ، 49 ٹائمز آپ یہ تحریر کر لیں، لا الہ الا اللہ۔ اچھا، اب آپ اس کا تعویذ بنا کر
چاہے تو گلے میں پہن لیں، چاہے تو بازو میں باندھ لیں، چاہے تو آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ اس میں کوشش یہ کریں کہ پلاسٹک کوٹی آپ کروا لیں تاکہ یہ پانی وغیرہ اگر بے دھیانی میں لگ جائے تو تعویذ ٹھنڈا نہ ہو، اس کی تاثیر ختم نہ ہو۔ یہ تیار کر کے آپ اپنے سامان میں چاہیں تو رکھ لیں، احتیاط کے ساتھ اپنے پاس رکھنا چاہیں اپنے پاس رکھ لیں۔ الحمدللہ سبحان ہر طرح کی آسانی بھی رہے گی، اور نقصانات سے، حادثات سے، ناگہانی آفات سے بھی حفاظت رہے گی، اور جس مقصد کے لیے آپ جا رہے ہیں اس سفر میں آپ کو آسانی نصیب ہوگی۔ یہ تعویذ آپ چاہیں تو خود بھی تیار کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور اہم بات، ایک تو یہ تعویذ بنانے کا طریقہ میں نے عرض کر دیا، دوسری ایک اور چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ گھر سے نکلیں نا سفر کے لیے، اب ضروری نہیں کہ سفر کے لیے جا رہے ہیں، آپ اپنے کام کاج کے لیے، اپنے آفیسز وغیرہ کے لیے، ذریعہ معاش کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، تو گھر سے نکلتے وقت کی دعا یہ لازمی آپ پڑھا کریں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بڑے بڑے حادثات سے آپ کی بھی، آپ کی سواری کی بھی الحمدللہ سے وجل حفاظت رہے گی۔ پھر سواری پر سوار ہو کر آپ جو دعا ہے وہ آپ دعا پڑھ لیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ پھر دوسرا یہ کہ اگر سفر پر جا رہے ہیں تو آپ اپنا صدقہ نکال کر جائیں کہ صدقے کی برکت سے آنے والی آفات و بلیات، مصیبتیں، یہ سب الحمدللہ سے وجل ٹل جائیں گی۔ صدقہ آپ کی بھی حفاظت کرے گا اور آپ کے اہل و عیال کی بھی حفاظت رہے گی۔ اچھا، اسی طرح سفر پر جا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ پیچھے آپ اپنے گھر بار کو، اپنے مال و اسباب کو، اپنی فیملی کو اللہ پاک کے حفظ و امان میں دے کر چلے جائیں، اللہ پاک کے سپرد کر کے چلے جائیں انشاءاللہ الکریم۔ دیکھیں آپ کی فیملی کی بھی حفاظت رہے گی۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے مزید آپ کے قول شامل کریں گے، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی، میرا نام عبید رضا اتاری ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرے نانا کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے، آپ استخارہ کر دیں۔ نام یوسف، والدہ کا نام سامرہ۔ صحیح جی، اگلی قول دیجیے۔ ان کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے اور سوزش ہے گھٹنوں میں، ٹانگوں میں۔ ان کا نام ہے لال بی بی، والدہ کا نام سلطان بی بی۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ میرا نام شیزا اتاریہ ہے اور میں ایبٹ سے بات کر رہی ہوں۔ میری امی کا استخارہ کروانا ہے۔ میری امی کا نام رشیدہ بی بی اور ان کی والدہ کا نام پارسا بی بی ہے۔ صحیح ہے۔ اس مسئلے کے لیے آپ ویسے چیک کریں، ان کا استخارہ دیکھیں کوئی روحانی مسئلہ تو نہیں ہے ان کے ساتھ، جی جی، اور پھر حفاظت کے لیے کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے۔ جی، نیکسٹ کال۔ میری بیوی بیمار رہتی ہے، اس کو موروں کی پرابلم ہے تقریباً 2-3 سال سے، تو دوائیاں شوائیاں بھی بہت کھائی ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، تو یہ اس کا استخارہ کر کے سر بتا دیجئے کیا مسئلہ ہے۔ والدہ کا نام بشیرہ بھی اور بھائی میری بیوی کا نام ہے شمیم اختر، تو یہ کائنڈلی سر بتا دینا۔ جی جی جی، بالکل بالکل، انشاءاللہ ابھی آپ کو بتا دیں۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد عرفان ہے، والدہ کا نام سکینہ بی بی ہے۔ تقریباً 1 سال ہو گیا، میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، علاج بھی کروا رہا ہوں، استخارہ کر کے پلیز بتا دیں۔ صحیح ہے، استخارہ بھی کرواتے ہیں، نوٹ کر لیے زاہد بھائی؟ جی جی، استخارے بھی فرمائیے گا۔ کچھ میسیجز بھی ہیں۔ نام ہے ثاقب سلیم، والدہ کا نام ہے نسرین بی بی، کام کے سلسلے میں بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں، بہتر رہے گا یا نہیں؟ یہ نواز اتاری صاحب ہیں، رحیم یار خان سے انہوں نے میسیج کیا ہے۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج آیا ہے، ان کا خواجہ فاضل نام ہے اور میری والدہ کا نام ہے فریدہ بیگم، میرے کاروبار میں برکت نہیں ہے، اس حوالے سے بھی استخارہ کیجئے گا۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے، طارق محمود ہیں، انہوں نے والدہ کا نام بتایا ہے، اللہ رکھیں ان کو گردے میں پتھری ہے، اس کے لیے استخارہ بھی کریں اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیں۔ بچی کا نام حورین فاطمہ اور والدہ کا نام نبیلہ ہے، بچی کا بخار نہیں اتر رہا، استخارہ بھی کیجیے اور کوئی وظیفہ بھی اس حوالے سے ارشاد فرما دیجیے۔ آپ استخارے فرما لیجیے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب میں آپ کے کامنٹس اور آپ کے میسیجز میں انشاءاللہ الکریم میں شامل کروں گا۔ کئی ہمارے ناظرین کے میسیجز آ چکے ہیں، کافی سارے جمع ہو چکے ہیں، میں ترتیب وار کوشش کر کے جلدی جلدی آپ کے روحانی علاج بھی عرض کر دیتا ہوں تاکہ تمام ہی ہمارے ناظرین کے یہ روحانی علاج یہ بیان کیے جا سکے۔ نواز اتاری بھائی رحیم یار خان سے انہوں نے کہا ہے کہ بچے کی ولادت ہو تو اس وقت کون سا روحانی علاج پڑھ کر دم کرنا چاہیے تاکہ بچے کو ہر نظر سے محفوظ رہے۔ جب بچے کی ولادت ہو تو حکم تو یہی ہے کہ پہلے سیدھے کان میں اذان کہی جائے اور الٹے کان میں اقامت یعنی تکبیر کہی جائے۔ جب اذان اور اقامت کہہ لیں
تو اب آپ کیا کریں گے کہ 7 مرتبہ 7 ٹائمز یا برو یہ آپ پڑھ کر آپ بچے پر دم کر دیں اور بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حفظ و امان میں دے دیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچہ بالغ ہونے تک آفتوں سے، بلاؤں سے، ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ الکریم. اچھا جی، یہ ایک اور میسج ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جنید بھائی میرے گھر لینا چاہ رہا ہوں، تو اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتائیں کہ ہمارا اپنا ذاتی گھر ہو جائے. اپنا ذاتی گھر ہو جائے اس کے لیے آپ 100 مرتبہ یا سمیعو یہ پڑھیں اور اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے. پڑھ کر آپ اپنے لیے بھی دعا کریں اور جو آپ گھر لینا چاہ رہے ہیں اس کے لیے اسباب بن جائیں، اچھا گھر مل جائے، اس کے لیے بھی دعا کیجیے. انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا اور آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. کیونکہ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ جو یہ وظیفہ پڑھ کر دعا کرے اللہ پاک کی بارگاہ میں، جو مانگے گا وہ پائے گا. اچھا، یہ ایک اور میسج ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پورے دن کثرت سے چھینکیں آتی رہتی ہیں اور بدن میں درد کی شکایت رہتی ہے، تو 3 دن تک 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ پی لیں. جسمانی درد جو بھی ہیں، تکلیف ہیں، بدن میں کسی بھی چیز کی شکایت الحمدللہ عز و جل دور ہو جائے گی. اچھا، یہ ایک اور میسج ہے کہ میری بہن کا نام نازیہ ہے، بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں، تو اس حوالے سے بھی کچھ بتا دیجیے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. 1000 مرتبہ یا حیو پڑھ کر ان پر دم کر دیں، کیسی ہی بیماری کیوں نہ ہو انشاءاللہ الکریم دور ہو جائے گی. سبق یاد نہیں ہوتا، اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ بتائیں. توجہ کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ یاد کرنا چاہیے. بعض اوقات سبق یاد کرتے وقت توجہ ہی نہیں ہوتی، آپ چاہے کتنا ہی وقت لگا دیں سبق کیسے یاد ہوگا. تو توجہ، حاضر ذہنی، یکسوئی، دل جمعی، یہ ساری چیزیں ہونا ضروری ہے. تو آپ سبق بھی یاد کریں اور سبق یاد کرنے سے پہلے آپ یہ وظیفہ پڑھ لیا کریں، یہ دعا پڑھا کریں. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام. یہ آپ پڑھ کر پھر آپ سبق یاد کرنا شروع کریں، انشاءاللہ الکریم سبق یاد ہو جائے گا. اچھا جی، یہ ایک اور میسج ہے. نام آپ نے لکھا ہے لیکن میں نام نہیں پڑھتا. میں ویسے ہی آپ کے مسئلے کا حل انشاءاللہ میں عرض کر دیتا ہوں. ہم میاں بیوی کے درمیان بہت زیادہ لڑائی جھگڑا رہتا ہے. کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہمارے درمیان لڑائی جھگڑا نہ ہو. خاموشی اختیار کر لیا کریں، یہ بھی روحانی علاج ہے. خاموشی اختیار کر لیں، صبر و تحمل سے کام لیں، عفو و درگزر کے ساتھ کام لیں. انشاءاللہ الکریم آپ دیکھیں گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے گا، محبتیں قائم ہوں گی. بات آ کے کہاں پر خراب ہوتی ہے؟ جب ہم غصے میں آ جاتے ہیں، جوابی کارروائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، آگے سے بات کا جواب دینا شروع کر دیتے ہیں، بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. خاموشی اختیار کیا کریں. آپ یہ وظیفہ پڑھا کریں. اگر شوہر ناراض ہو تو بیوی پڑھ لے، بیوی ناراض ہو تو شوہر پڑھ لے. آپس میں دیکھیں الحمدللہ محبتیں پیدا ہو جائیں گی. ناراضی یہ سب الحمدللہ سے وجل ختم ہو جائیں گی، بلکہ ناراضی یہ محبت میں بدل جائے گی. رات کو سونے سے پہلے 20 مرتبہ آپ پڑھیں یا مانع یا معطی، یا مانع یا معطی، یہ 20 مرتبہ آپ پڑھ لیا کریں. جب آپ سونے کے لیے بستر پر جائیں نا، بستر پر ہی بیٹھ کر آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں. آپ دیکھیں الحمدللہ عز و جل آپس میں بڑی محبتیں پیدا ہوں گی انشاءاللہ الکریم. آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب آپ کے استخاروں کے جوابات شامل ہم کریں گے. جی زاہد بھائی، استخاروں کے جوابات. اسلامی بھائی جنہوں یوسف بھائی جو ہے انہوں نے استخارہ کروایا تھا اور یہ کہہ رہے تھے کہ بیمار رہتے ہیں اکثر جو ہے، تو ان کا استخارہ وغیرہ کیا گیا ہے. تو استخارے میں نظر بد وغیرہ کا اشارہ آ رہا ہے، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. انہیں چاہیے کہ روزانہ 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ روزانہ کی بنیاد پہ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ الکریم. پڑھ کر اپنے پر دم بھی کر لیں تو انشاءاللہ الکریم نظر بد کا اثر بھی ختم ہوگا انشاءاللہ الکریم، اور بیماریوں سے بھی انہیں نجات حاصل ہوگی. اسی طریقے سے ہمارے ثاقب بھائی نے استخارہ کرواتے بیرون ملک جانا چاہ رہے تھے. استخارے میں ان کے لیے نا کا اشارہ آ رہا ہے، ابھی ان کے لیے جانا بہتری منع کا اشارہ آ رہا ہے. تو انہیں چاہیے کہ ابھی کچھ وقت اپنا یہیں پر اسٹے کریں اور یہاں پر ہی کچھ کام کا سلسلہ بنائیں اور پھر دوبارہ کوشش کریں تو پھر دوبارہ استخارہ کروا لیں اللہ نے چاہا. اچھا، اگر جیسے دوبارہ استخارہ کروانا ہو تو پھر دوبارہ استخارہ یہ کتنے دن کے بعد کروائیں، کتنے ہفتوں کے بعد کروائیں، کتنے مہینوں کے بعد یہ دوبارہ استخارہ کروائیں؟ اس کے لیے ایسا کریں کہ اپنے لیے جا کے روحانی علاج کے بستے سے تعویذات وغیرہ لیں، کچھ اوراد و وظائف وغیرہ بھی اس حوالے سے پڑھیں، اور مزید یہ کہ کارڈ کا عمل بھی کروائیں
اور کچھ اسٹے کریں گے کیونکہ وہ روحانی علاج کے بستے پہ جب وہ پراپر ان کا علاج ہوگا اس کے بعد یہ جا کے دوبارہ اس چیز کو دوبارہ اپلائی کریں اور پھر جا کے استخارہ دوبارہ کروا کے پھر اپنا دوبارہ اور اگر بالفعل نیکسٹ ٹائم بہتر کا اشارہ آ جاتا ہے الحمدللہ بعضوں کا تو پھر یہ چلے جائیں بیرون ملک سفر. جی استخارے میں آ جاتا ہے بہتری کا اشارہ اور ان کو لگتا ہے کہ یہاں جانا ہے. ان کے گھر والے بھی کہتے ہیں فیملی سے مشورہ بھی کر لیں اور جب لگتا ہے کہ ہاں سب سیٹ ہے تو پھر یہ جا سکتے ہیں. صحیح. اسی طریقے سے ایک بچی تھی جن کا بخار نہیں اتر رہا تھا اور یہ کہہ رہے تھے کہ بار بار ان کا بخار چڑھ جاتا ہے, اس طریقے کے معاملات ہیں. تو انہیں چاہیے کہ ایک عمل ہے یا غفورو یہ لکھ لیں 3 مرتبہ, ایک کاغذ پہ لکھ لیں, کسی سادے کاغذ پر لکھ لیں اور لکھتے وقت کچھ احتیاط بھی رکھیں کہ جیسے کہ فا ہے واو ہے ان کے دائرے وغیرہ کھلے رکھیں اور نقطے جدا جدا رکھیں لکھنے کی احتیاطوں کے ساتھ, اور یہ لکھ کر 3 مرتبہ اب بچی کے یہ اپنے بازو میں یا پھر اس کے گلے میں یہ پہنا دیں تو انشاءاللہ الکریم یہ بخار ان کا جاتا رہے گا. صحیح. یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ 2 دن 4 دن ہو جاتے ہیں. اچھا دوائیاں بھی لے رہے ہوتے ہیں, پراپر علاج بھی کروا رہے ہوتے ہیں اور سارا ایک سلسلہ جو ہے طریقہ علاج ہے وہ چل رہا ہوتا ہے لیکن بخار پھر بھی نہیں اتر رہا ہوتا. اس میں بعض تو یہ جیسے وائرسز وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں, موسم کی تبدیلی ہے تو کلائمیٹ کی وجہ سے بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ بچوں پر اثر ہوتا ہے اس کا. اور اس کے لیے ایک بہترین عمل ایک اور ہوتا ہے, ہمارے بستوں سے ایک تعویذات ملتے ہیں. یہ بخار اتارنے کا الحمدللہ یہ 12 گھنٹے کے اندر جنید بھائی الحمدللہ بچوں کو بخار وغیرہ اتر جاتا ہے. ابھی روحانی علاج کے بستے پہ جائیں گے تو یہ بتا دیں اپنے بچے کی تو انشاءاللہ کریم تعویذات دیں گے, دونوں بازو پہ باندھنے کے لیے دیے جاتے ہیں وہ تعویذات. تو الحمدللہ بچوں کے بخار وغیرہ بڑوں کے لیے بھی اس تعویذ کی تو میں نے بھی خود برکتیں دیکھی ہیں الحمدللہ عز و جل, اور 12 گھنٹے کے اندر الحمدللہ بخار اتر جاتا ہے. تو میں ناظرین کو عرض کروں گا اللہ نہ کرے آپ میں سے, آپ کی فیملی میں سے, آپ کے بچوں میں سے اگر کسی کو بخار جیسے چڑھ گیا ہو نا تو آپ روحانی علاج کے اسٹال سے یہ تعویذ حاصل کر لیں اور دونوں بازو میں باندھنے کے لیے ہوتے ہیں اور 12 گھنٹے میں الحمدللہ عز و جل پھر وہ بخار اتر جاتا ہے. اور بخار کو یاد رکھیے گا برا بھی نہیں کہنا چاہیے بلکہ بخار تو یہ اتنا مبارک مرض ہے, اتنا برکتوں والا آتا ہے نا. جب یہ کسی کو بخار چڑھ جاتا ہے تو جب یہ بخار جاتا ہے تو گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے, گناہ بخشے جاتے ہیں, گناہ ختم ہو جاتے ہیں. تو صبر بھی کرنا چاہیے, علاج بھی کروانا چاہیے, صبر بھی کریں. بعض اوقات لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں نا اور یہ پتہ نہیں کیا بخار چڑھ گیا, اس طرح کے بڑے بڑے الفاظ پھر وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. صبر اور صبر سے کام لیجئے, اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں. بیماریاں ہمارے لیے یہ رحمت کا سبب بنتی ہیں, گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں, درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہیں اور صبر سے کام لینا چاہیے. جی مزید بھی تھے استخاروں کے جواب. ایک اسلامی بھائی تھے شمیم بھائی اور انہوں نے استخارہ کروایا تھا اور یہ کمر کے حوالے سے فرما رہے تھے, ان کے موروں میں کافی تکلیف کا بھی اظہار فرما رہے تھے. تو استخارہ کیا ہے ان کا, استخارہ میں نظر بد کا ہی اشارہ آ رہا ہے اور اس کے لیے یہ تعویذات طاریہ کے بستے پر بھی رجوع کریں. اس کے لیے خاص ایک ڈوری بھی دی جاتی ہے دم کر کے جنید بھائی الحمدللہ, اس سے بھی کافی زیادہ افاقہ حاصل ہوتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ اس وظیفہ پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ الکریم اس سے بھی انہیں کافی فائدہ حاصل ہوگا. فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان, فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 43 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو یہ ان کا کمر کا درد وغیرہ جو موروں کی تکلیف وغیرہ کا جو اظہار فرما رہے تھے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم اس سے یہ بہتر ہو جائیں گے. کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 41 ٹائم, 41 مرتبہ یہ سنتوں اور فرض کے درمیان یہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ الکریم کمر کے جب بھی اللہ نے چاہا تو جو بھی معاملات ہیں یہ بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اچھا یہ چلیں وقت و اختتام کی جانب 2 میسیج میں شامل کر لیتا ہوں. یہ میسیج آیا ہے کہ میں بہت زیادہ کمزور ہوں, کچھ کھا بھی لوں تو جسم کو نہیں لگتا, آپ کی مہربانی ہوگی کوئی وظیفہ اس حوالے سے بتا دیجئے. اور ایک اور میسیج ہے کہ والدہ کے جسم میں بہت زیادہ درد رہتا ہے, کوئی وظیفہ آپ بتا دیں. جسمانی کمزوری دور کرنے کا روحانی علاج سورۃ البینہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہیں, یہ پڑھ کر آپ پانی پر دم کر کے آپ پی لیا کریں. انشاءاللہ الکریم جسمانی کمزوری بھی دور ہو جائے گی اور جسمانی درد وغیرہ بھی الحمدللہ عز و جل ختم ہو جائے گا. اب میں تمام ہی ناظرین کو ایک بات میں عرض کرتا چلو, بالخصوص ہمارے وہ مدنی چینل کے ناظرین جن کے دیکھیں آپ کے استخارے کیے گئے, آپ کا روحانی علاج بتایا گیا. ایک بات یاد رکھیے گا
کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ جو وظائف، جو روحانی علاج آپ کو بتائے گئے، پابندی کے ساتھ لگ کر مستقل آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ کوشش کریں کہ ناغہ بھی نہ ہو، کوئی دن نہ چھوٹے، اور پابندی کے ساتھ یہ وظائف کو اپنے معاملات میں شامل رکھیے گا، اور اپنا ڈاکٹری علاج بھی آپ وہ بھی جاری رکھیں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ مزید یہ کہ آپ روحانی علاج کے اسٹال سے بھی رابطہ کریں۔ دنیا کے 36 سے زائد ممالک میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت روحانی علاج کیا جاتا ہے، فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں، اور کارٹ وغیرہ کا بھی سلسلہ کیا جاتا ہے۔ تو آپ روحانی علاج کے لیے آپ چاہیں تو روحانی علاج کے اسٹال پر بھی آ کر رابطہ کر کے تعویذات حاصل کر سکتے ہیں، جہاں دعوت اسلامی کے مدنی مراکز فیضان مدینہ قائم ہے، جہاں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماعات ہوتے ہیں۔ آپ شرکت بھی کریں، دعا بھی کریں، اور اس اجتماع کے اختتام پر بھی الحمدللہ سبحانہ روحانی علاج کے اسٹال لگائے جاتے ہیں، تو وہاں سے بھی آپ تعویذات حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک سب کے مسائل حل فرمائے، سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ آخری بات یہ بس صبر سے کام لینا ہے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ کئی ناظرین نے دعاؤں کے حوالے سے بھی کمنٹس کیے ہیں، میسیجز کیے ہیں، اور کئی ناظرین کی کالز بھی آئیں جنہوں نے اپنی پریشانیوں کا بتایا۔ آئیے مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے پیر و مرشد، ہمارے اساتذہ کرام اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما، قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب بنا دے، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، محتاجی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاک دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ فرما، ہمیں خودداری نصیب فرما، قناعت کی لا زوال دولت ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں تیری رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، ہر حال میں تیرا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کی، اپنی بیماریوں کا، اپنی پریشانیوں کا، اپنے مسائل بتائے، یا اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرما، بدل فرما دے، سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ درد سب دور فرما دے۔ بھائیوں کے، جن بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، اللہ پاک سب کی رکاوٹیں، بندشیں دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔